بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ کس طرح حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ قریش مکہ دعوت نبوی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف آ نکلا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اول تو بہت سخت و سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بےہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بہنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش اپنے گھر چلے آئے۔ ابو جہل صحن کعبہ میں جہاں لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آ بیٹھا۔ حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی، مگر وہ ابھی تک شرک پر قائم مشرکوں کے شریک حال تھے۔ ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو اول راستے میں ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و شکر کے ساتھ خاموش رہنا سب بیان کر دیا۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ رضائی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو خود رفتہ کر دیا۔ وہ اول خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ آیا اور اس کی حمایت میں اٹھے، مگر ابو جہل حضرت حمزہ کی بہادری سے اس قدر متاثر و مرعوب تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ واقعی مجھ ہی سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگر حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے تو بے حمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو حضرت امیر حمزہ کا کلام سن کر یہ اندیشہ بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش و غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائیں، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حضرت حمزہ کو سنانے کے لیے کہی کہ بات یہیں ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہوگے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا۔ ہاں، آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہو۔ یہ سن کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے نے ان کو کسی قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور لوگ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تعامل کرنے لگے۔